الحمدللہ رب العالمین۔ ہر مہینے کی طرح آج پھر ہم ماہانہ ختم 11ویں شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ختم 11ویں شریف اور 11ویں شریف کی محفل جو ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکان مالک زمین و آسمان روح کن فکان سید السادات جوہر کائنات جان حیات منبع فیوز و برکات حضور پر نور شافی یوم النشور حبیب رب غفور رسول خدا شاہ خدا نور خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم، آپ کے شہزادے، آپ کے لگتے جگر، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور سلطان الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یاد میں، آپ کی محبت میں، اہل محبت آپ کے ایصال ثواب کے لیے ختم 11ویں شریف بھلے وہ نقشبندیاں ہوں، وہ قادریاں ہوں، وہ سہروردیاں ہوں، وہ چشتیہ ہوں، وہ رضوی ہوں، رفائی ہوں، کلندری ہوں، شاذلی ہوں، دنیا میں جتنے بھی سلسلے ہیں سب آپ سرکار کی اس نیاز اور اس محفل کا دن 10واں اور رات 11ویں ہو تو انعقاد کرتی ہیں، اور اس محفل کے اندر پھر نیک لوگ تشریف لاتی ہیں، ایمان والے تشریف لاتی ہیں، ادب والے تشریف لاتی ہیں، محبت والے تشریف لاتی ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کو آپ کی آل اولاد سے بھی محبت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور سے محبت ہو اور آپ کی آل اولاد سے محبت نہ ہو۔ آل اولاد سے محبت نہ ہو تو حضور کی محبت کا دعویٰ کیسا؟ تو یہ محفل جو ہے 11ویں شریف کی محفل یہ پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ بندہ حقیر نے دنیا کا سفر کیا، الحمدللہ رب العالمین، 20-25 ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، اور ہم نے مختلف ملکوں میں مختلف شہروں کے اندر حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف لوگوں کو انعقاد کرتے ہوئے دیکھا۔ فرانس میں، پیرس میں، جرمنی میں لندن میں دیکھ کر آیا، مانچسٹر میں دیکھ کر آیا، امریکہ میں بھی آپ ہی کے پیر بھائی بیٹھے اس وقت 11ویں شریف منا رہے ہیں۔
تو یہ محفل بڑی برکتوں والی ہے اور بڑی رحمتوں والی ہے اور بڑی عظمتوں والی ہے اور بڑی نعمتوں والی ہے، کیونکہ جو آتے ہیں نعمتیں لے کر جاتی ہیں، عظمتیں بھی لے کے جاتی ہیں، رحمتیں بھی لے کے جاتی ہیں، برکتیں بھی لے کے جاتی ہیں، عزتیں بھی لے کے جاتی ہیں، کیونکہ ان سے محبت کرنے والے جو ہیں اللہ پاک نے فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آہا، یہ صدقہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء اعظام کا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو محفل ہے، اس محفل کے اندر نیک لوگ آتے ہیں، پاکیزہ لوگ آتے ہیں، پاک لوگ آتے ہیں، پاک لوگ آتے ہیں، کیونکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے غوث اعظم کا جو لنگر ہے یہ پاک لوگ بناتے ہیں اور پاک لوگ ہی کھاتے ہیں، پاک لوگ ہی کھاتے ہیں اور پاک لوگ ہی بنواتے ہیں۔ کوئی آیا 10 روپے ڈال کر چلا گیا، کوئی آیا 100 روپے ڈال کے چلا گیا، کوئی آیا 1000 روپے ڈال کے، کوئی 10,000 روپیہ مہینے کا ڈال کے چلا گیا، کوئی 40,000 روپیہ مہینے کا ڈال۔ حضور سینکڑوں لوگ آتے ہیں، میرے غوث پاک کا لنگر کھاتے ہیں، اس میں ہمارا حصہ بھی ڈال لیجیے۔ حصہ ڈالنے والے بھی مبارک ہیں، لنگر بنانے والے بھی مبارک ہیں اور کھانے والے بھی مبارک ہیں، پکانے والے بھی مبارک ہیں، پکانے والے بھی مبارک ہیں۔ پکانے والوں کی تو زبانیں کن فیکون کی برکتیں حاصل کیے ہوئی ہیں۔ بہرحال بات بڑی لمبی ہوتی چلی جائے گی، تو اس میں پاک لوگ آتی ہیں، بزرگ ہستیاں آتی ہیں۔ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ حضور غوث اعظم کی محفل سجی ہو تو اس محفل کے اندر اولیاء بھی آتی ہیں، علماء بھی آتی ہیں، بزرگان اعظام اولیاء کی ارواح بھی آتی ہیں، خود نبی محترم تاجدار دو جہاں بھی آتی ہیں۔ میں ابھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی آپ کو مثال دوں گا، ان کی کتاب سے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمی باتیں ہیں، مگر وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اپنے لوگ نہیں ہیں۔ اور میں نے کہا نا کہ اس محفل میں بیٹھنے والے وہ پاک لوگ ہیں، وہ ایسی چیزوں کے پر اعتراض نہیں کرتے، جنہوں نے بزرگوں کے دسترخوان کے ٹکڑے کھائیں، ان کو اللہ نے وہ نگاہ دی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ حضور غوث اعظم کی محفل اور لنگر کیا چیز ہے اور بزرگوں نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ تو میں آپ کی دل جوئی کے لیے اور دلوں کی تسلی کے لیے، دلوں کی تسلی، بابا جی صاحب مجھے آپ کا ایک شعر یاد آ گیا۔ دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی، دلوں کی ضیاء ذکر ہے مصطفیٰ کا، دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی۔ ابھی پڑھ رہے تھے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اچانک ہی وہ شعر میرے زبان پر آ گیا۔ دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی، دلوں کی ضیاء ذکر ہے مصطفیٰ کا،
جو کرتا ہے دل سے غلامی نبی کی، وہی ہے حقیقت میں بندہ خدا کا۔ جو کرتا ہے دل سے غلامی نبی کی، وہی ہے حقیقت میں بندہ خدا کا۔ دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی، دلوں کی ضیاء ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ حضور غوث اعظم کی جو محفل ہے، یہ جو 11ویں شریف کی محفل ہے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی محفل ہے، یہ بڑی برکتوں والی محفل ہے۔ میں آپ کو بزرگوں کے واقعات، حضور غوث اعظم، خواجہ جنید بغدادی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث، وہ تو میں آپ کو عرض کروں گا، مگر کہتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں یار پہلے اپنے گھر کی طرف تو دیکھ لو، بعد میں باہر بھی دیکھ لینا۔ پہلے اپنی تو مثال دے لو، بعد میں باہر کی بھی مثال دے لینا، بعد میں باہر کی بھی مثال دے دیں۔ تو پہلے ہم اپنی کیوں نہ کوئی مثال، اپنی مثال سمجھانے کے لیے رکھ دیں۔ تو یہ جو 11ویں شریف کی محفل ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا اور سمجھا کہ اس محفل میں اولیاء کرام اور انبیاء کرام بھی تشریف لاتی ہیں۔ یہ وہ محفل ہے، اس میں اولیاء کرام اور انبیاء کرام بھی تشریف لاتی ہیں۔ یہی محفل، یہی والی محفل جس میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، 10 محرم 21 جنوری 2008 13 سال گزر گئے تقریباً۔ 13 سال پہلے یہی محفل ختم 11ویں شریف یہیں پر یہ محفل 10ویں محرم کو چل رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے دادا اور نانا جان حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین کی مناقب بیان ہو رہے تھے آج سے 13 سال پہلے۔ روحانی عجیب ایک روحانی انوار و تجلیات کی بارش تھی محفل کے اوپر، اور تمام محفل امام حسن اور امام حسین کے مناقب سننے میں مصروف تھی، گم تھی، محو تھی، ایک استغراق کا عالم تھا۔ تو اس دوران احمد صاحب کو نا کہتے ہیں کہ بابا میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ امام حسن اور امام حسین کے مناقب اور فضائل بیان کر رہے تھے، تو بیٹھے بیٹھے نا میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے نا، ضروری تو نہیں کہ لیٹے ہوئے ہوں تو تب آنکھ لگے۔ کبھی کسی کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی ہے آپ میں سے؟ ساروں کی۔ کہتے ہیں مجھے بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ امام حسن اور امام حسین کے مناقب اور فضائل بیان کر رہی ہیں، اور محفل کے اندر حضور علیہ السلام اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی تشریف رکھتی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی موجودگی میں میرے سر پر ایک ٹوپی رکھ کر تو اس کے اوپر ایک سبز رنگ کی پگڑی مبارک باندھ رہی ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پاس بیٹھے ہوئے، اور تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس ٹوپی کے اوپر سبز رنگ کی پگڑی باندھ رہی ہیں۔ یہ بات کب کی ہے؟ 21 جنوری 2008 ختم 11ویں شریف کی، ختم یہی محفل دن 10واں رات 11ویں جون سی ہے، یہ چل رہی تھی۔ اچھا، بعض لوگوں کو خواب میں جب وہ سوتے ہیں رات کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو مراقبے کی حالت میں زیارت ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے آنکھیں بند ہو گئیں اس میں زیارت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو کشفاً بھی زیارت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک بزرگ، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ 11ویں شریف کی جو مجلس ہے اس کے اندر انبیاء اور اولیاء بھی تشریف لاتے ہیں، انبیاء اور اولیاء۔ یہاں ایک بزرگ بیٹھی ہوں گی، محمد طارق ولد محمد طفیل، میرا خیال ہے آئی ہوں گی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو دیکھا تھا یہاں بیٹھے ہوئے، شاید باہر وضو وغیرہ کرنے گئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی 11ویں شریف کی محفل کے اندر محفل چل رہی تھی، فرماتے ہیں میں نے دوران محفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کھلی آنکھوں سے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادے کا ذکر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک سید زادی ہیں، سید حسن ولد سید سلیم، وہ بھی اس وقت یہاں نہیں ہیں، غالباً وہ مظفر آباد کے اندر ہیں اس وقت، تو یہ میجر ہیں آرمی کے اندر، بلکہ آپ کہیں میجر سید حسن ولد سید سلیم جن سے وہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ، اور ایک ہمارے اور دوست ہیں وہ بھی کبھی کبھی آیا کرتے ہیں، عدنان ولد احسان الحق، اور سید حسن جو ہیں یہ آرمی میں میجر ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ کہتے ہیں اسی طرح ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کی یہ 11ویں شریف کی محفل یہ چل رہی تھی، حضور غوث اعظم کے مناقب اور فضائل بیان ہو رہے تھے، تو فرماتے ہیں میری بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، تو میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ 11ویں شریف کی محفل سجی ہوئی ہے، اور محفل کے اندر تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو 3 واقعات بتا دیے، ایسا ہی ہے نا، 3 واقعات بتا دیے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور دوست ہمارے غلام مصطفیٰ ولد ملک سید محمد یہاں آئے ہیں، غلام مصطفیٰ ولد سید محمد، ابھی میں نے شاید دیکھا تھا ان کو، کہیں چلے گئے ہوں گے، وہ مجھے فرماتے ہیں وہ بڑی 11ویں شریف کی محفل چل رہی تھی، یہ جو اگلے مہینے آ رہی ہے ربیع ثانی کے اندر ہوگا، اس کا بھی دن 10واں اور رات 11ویں، جیسے آج دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بڑی 11ویں شریف کی محفل چل رہی تھی، تو یہ 7 اپریل 2009 کا واقعہ ہے، 7 اپریل 2009 کا واقعہ۔ کہتے ہیں میں بھی محفل میں تھا اور میں آپ کا بیان سن رہا تھا، میں آپ کا خطاب، کہ یہاں مقصد اپنی تعریف کرنا نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنی تعریف اس ضمن میں کرنا یہ تو بری بات ہے، مگر ہاں کسی کو ایک بات سمجھانے کے لیے مثال کا سمجھانا، جیسے میں نے آپ کو 3 واقعات سنائی ہیں۔ اب یہ صاحب بھی ابھی جب میں آیا تھا تو میرے خیال ہے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، شاید کہیں چلے گئے، وہ بیٹھا ہوا ہے غلام مصطفیٰ، وہ بیٹھا، غلام مصطفیٰ ولد ملک سید محمد، 7 اپریل 2009، یعنی 12 سال گزر گئے۔ کہتے ہیں میں آپ کا بیان سن رہا تھا، بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ ایسے یہ جس طرح لوگوں کی یہاں پر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے، دل کرتا ہے کہ ہم سب کی ایسی آنکھ لگ جائے۔ کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے دیکھا
کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بھی تشریف فرمائے محفل کے اندر۔ پہلے جو میں نے آپ کو 3 واقعات سنائے، ان میں ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث پاک، دوسرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وہ بزرگ جنہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو صاحب ہیں وہ سامنے آپ کے سامنے ورک سیشن کے اوپر بیٹھے کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، محفل کے اندر آپ حضور غوث اعظم کے مناقب بیان کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ محفل کے اندر تو خود حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو مجھے فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد کو میرا پیغام دینا کہ آج جو انہوں نے منقبت پڑھی ہے یا بیان کی ہے وہ مجھے پسند آیا، وہ مجھے پسند آیا۔ اچھا، کہتے ہیں اب حضور غوث اعظم کا حکم تھا کہ میں نے آپ کو پیغام دینا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا پیغام دینا کہ جو آج آپ کے پیر و مرشد نے منقبت پڑھی ہے یا انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ ہمیں پسند آیا ہے، تو میرا پیغام دینا۔ کہنے لگے میری ایک دم آنکھ کھل گئی، بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے یہ منظر دیکھا تو رش بہت تھا بڑی 11ویں شریف کے اوپر۔ میں نے سوچا کہ ابھی پیغام دیتا ہوں، محفل باہر گراؤنڈ کے اندر ہو رہی تھی بڑی 11ویں شریف کی، تو کہتے پھر میں نے سوچا کہ چلو صبح جا کر نا یا کل جا کر جب ملاقات ہوگی تب پیغام دے دوں گا۔ تو رات بہت گزر گئی ہے تو چلو گھر چلتے ہیں۔ کہتے میں جب رات کو اپنے گھر پہنچا، گھر جا کے سو گیا، تو میں نے جیسے ہی میں سویا تو میں نے خواب میں دوبارہ وہی منظر دیکھا کہ محفل 11ویں شریف کی اور حضور غوث اعظم آپ سامنے تشریف فرمائیں، مگر پہلے تو آپ نے جمال کی کیفیت میں فرمایا تھا اور اب آپ جلال کی کیفیت میں فرما رہے تھے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے پیر و مرشد کو میرا پیغام دینا، اور تم نے میرا پیغام دیا نہیں، تم نے میرا پیغام، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دیکھ یہاں رہا ہے، آپ کو بغداد میں خبر ہے کہ اس نے میرا پیغام پہنچایا نہیں ہے، آپ کو بغداد میں خبر ہے کہ اس نے میرا پیغام پہنچایا، تم نے میرا پیغام نہیں دیا۔ کہتے آنکھ کھل گئی، دل گھبرایا۔ خیر اگلے دن مجھے یاد ہے صبح نا یہ ادھر آ گیا یہاں پر، اور آ کر کہنے لگا حضور یہ میرے سے کل غلطی ہوئی ہے کہ کل محفل کے اندر مجھے خواب کے اندر حضور غوث اعظم ملے اور انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا، میں نے دیکھا وہ بھی محفل 11ویں شریف کے اندر تشریف فرما تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو 4 واقعات سنائی اس 11ویں شریف کے ضمن کے اندر، تاکہ ان واقعات کو سن کر ہمارے دلوں کے اندر اس محفل کی عظمت، محبت اور ادب کا جو جذبہ ہے اس میں زیادتی ہو جائے، اس میں اور اضافہ ہو جائے۔ خیر یہ تو بات تھی اس محفل کے حوالے سے جو میں نے آپ کو 4-5 واقعات سنائے۔ جن بزرگوں نے اور جن نیک لوگوں نے خواب کے اندر، مراقبے کے اندر یا کھلی آنکھوں سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں شریف کی مجلس میں تشریف آوری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی جب محفل سجتی تھی بغداد میں اور جب ان کی مجلس سجتی تھی تو بزرگوں نے فرمایا کہ وہاں صرف انسان نہیں ہوتے تھے بلکہ ان انسانوں کے اندر جن بھی بیٹھے ہوتے تھے اور فرشتے بھی بیٹھے ہوتے تھے اور رجال الغیب بھی بیٹھے ہوتے تھے اور اولیاء بھی بیٹھے ہوتے تھے اور انبیاء بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ بزرگوں نے فرمایا آپ کتابیں اٹھائیں، اخبار الاخیار شیخ عبد الحق محدث دہلوی، قلائد الجواہر، سپلنڈر آف دا مسٹری امام ابو الحسن شتنوفی شافی، بہجت الاسرار،
اس کے اندر یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور غوث اعظم کی جب مجلس سجتی تھی اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جب ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے تو وہاں دیکھنے میں انسان دکھائی دیتے تھے، مگر ان انسانوں کے اندر بزرگوں نے فرمایا، اولیاء کی کثیر تعداد نے فرمایا، ان انسانوں کے اندر جن بھی ہوتے تھے، ان میں فرشتے بھی ہوتے تھے، ان میں رجال الغیب بھی ہوتے تھے، ان میں اولیاء بھی ہوتے تھے اور انبیاء بھی ہوتے تھے۔ انبیاء کرام کی ارواح اس میں جو ان سے تشریف لاتے تھے، ثابت ہے جو ان سے۔ مثلا آپ نے مشہور واقعہ بے شمار بزرگوں نے اپنی کتابوں میں، ائمہ نے، محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی ظاہری حیات، ایک روز حضور غوث اعظم خطاب فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اچھا بات ہو رہی تھی نا، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جانا، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جانا۔ حضور غوث اعظم ایک دن خطاب فرما رہے تھے تو آپ کے ممبر کے پاس شیخ علی بن حیتی، وہ آپ کے ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سب سے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ قلائد الجواہر والے، بہجت الاسرار والے، تفریح الخاطر والے، اخبار الخیار اور بے شمار کتابیں کم و بیش وہ سب فرماتی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے شیخ علی بن حیتی بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی ان کی آنکھ لگی، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک دم ممبر رسول کے اوپر آپ نے سب لوگوں کو اشارہ کیا، خاموش ہو جاؤ، ایسے خاموش ہو جاؤ، آپ نے فرمایا، اور لوگوں کو آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ، اور فوراً ممبر رسول سے نیچے اتر آئے۔ اب شیخ علی بن حیتی حضور غوث اعظم کے کوئی مرشد تو نہیں تھے، مرید تھے، ان کے فیض یافتہ تھے۔ حضور غوث اعظم ممبر سے نیچے اترے اور علی بن حیتی کے سامنے آ کر بادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے رہے۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد شیخ علی بن حیتی کی آنکھ کھل گئی، جیسے ابھی میں نے آپ کو 3-4 واقعات سنائے، 5 واقعات، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اب جب شیخ علی بن حیتی آپ کی آنکھ کھلی تو حضور غوث اعظم آپ نے پوچھا، علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے تھے؟ علی بن حیتی فرمانے لگے، جی حضور ان کی زیارت کر رہا تھا۔ تو اچھا، پھر آپ نے پوچھا کہ علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نصیحت بھی کی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف یہ نہیں دیکھ رہے تھے، علی بن حیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بند آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو شیخ عبد القادر جیلانی مرشد تھے، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی بن حیتی کو کوئی وصیت بھی فرما رہے ہیں، کوئی نصیحت بھی فرما رہے ہیں، کیونکہ حضور نے نصیحت فرمائی ہے۔ آپ فرمانے لگے، فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ حضور بھی مجلس میں تشریف فرمائیں، حضور غوث اعظم کی مجلس میں تشریف فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو، شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت کو اپنے پر لازم کر لو۔ بعد میں لوگوں نے علی بن حیتی سے پوچھا کہ حضور غوث اعظم کے اس فرمان کا مطلب کیا تھا کہ میں بادب کھڑا ہو گیا تھا؟ تو علی بن حیتی فرمانے لگے کہ اصل میں آپ نے فرمایا کہ میں جو چیز خواب میں دیکھ رہا تھا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے،
اس لیے آپ فوراً ممبر سے اتر کر میرے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے، میرے ادب میں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یا اللہ، صدقہ غوث اعظم کا، جن نگاہوں نے ان کی مجلس میں ان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، یا اللہ ہمیں بھی وہ زیارتیں عطا فرما دے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ تو حضور غوث اعظم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ جب آپ حیات تھے، آپ کی حیات میں بھی آپ کی مجلس میں انبیاء اور اولیاء تشریف لاتے تھے، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ جو میں نے شروع میں 4-5 واقعات سنائے اسی مجلس کے بزرگوں کی، اسی مجلس کے۔ ابھی بہت دور پیچھے نہ جائیں، دلی چلے جائیں۔ ہم دلی گئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب انفاس العارفین کے اندر اپنے والد شیخ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ شیخ عبد الرحیم بڑے سخت بیمار ہو گئے، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ لوگوں نے، حکیموں نے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ نہیں بچیں گے۔ نکاحت کا عالم شاہ عبد الرحیم کا واقعہ اپنے والد کا لکھتی ہیں کہ میرے والد گرامی، لوگ چاروں طرف کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں کہ بس اب آخری وقت ہے، اور وہ آخری جیسے سانسیں ہیں، بیمار ہیں سخت، اور چارپائی کے اوپر وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ہم چاروں طرف ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے والد نے یہ واقعہ ہمیں سنایا جب وہ تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ میں اسی حالت میں جب بیمار تھا تو میرے پر غنودگی ہوئی، نیند کا غلبہ ہوا یا آنکھ لگ گئی، تو میں نے دیکھا کہ شیخ عبدالعزیز تشریف لے آئی ہیں۔ میں ان کے بھی مزار کے اوپر گیا ہوں۔ شیخ عبدالعزیز تشریف لے آئے تو شیخ عبدالعزیز کیا فرماتے ہیں؟ شیخ عبدالعزیز فرماتے ہیں عبد الرحیم، او میرے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تیمارداری کے لیے تشریف لا رہی ہیں، اور میرا خیال ہے جدھر سے وہ تشریف لا رہے ہیں نا ادھر تمہاری چارپائی کے پاؤں ہیں، چارپائی کا رخ پاؤں کا تبدیل کر دو۔ فرماتی ہیں یہ میں نے منظر دیکھا تو فوراً ہی سامنے سے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اشارہ کیا لوگوں کو، کچھ مجھے ہوش آیا، میں نے اپنے پاس کھڑے لوگوں کو کہا کہ میری چارپائی کا رخ تبدیل کر دو۔
اس کا رخ پاؤں کا تبدیل، جیسے ہی رخ تبدیل کیا تو سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور نے آ کر مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور مجھے بشارت دی۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بشارت دے دیں دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، سرکار کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ سرکار کا فرمان نہیں بدل سکتا، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے۔ حضور جس کو بشارت عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا عبد الرحیم ابھی تمہارے مرنے کا وقت نہیں آیا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں صحت دے گا۔ کہتے ہیں حضور نے نا مجھے اپنی آغوش رحمت میں لیا تو حضور کی جو داڑھی شریف تھی وہ میرے چہرے کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف میرے چہرے کے اوپر، تو میں تڑپ رہا ہوں کہ میری تو مدتوں سے یہ خواہش تھی کہ مجھے، ویسے بھی ان کے تو وہ تو بیٹے تھے، سید تھے، کہنے لگے میری مدتوں سے خواہش تھی کاش میرے پاس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک ہوں۔ تو کہتی ہیں ابھی نا میرے دل میں یہ بات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کے اوپر ہاتھ پھیرا اور مجھے 2 بال عطا فرما دیے، 2 بال عطا فرما دیے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے نا دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جب میں جاگوں، جب میں منظر دیکھ رہا ہوں تو جاگنے کے بعد یہ دونوں بال میرے پاس نہ رہیں۔ کہتی میں نے یہ میرے دل میں خیال، اب میرے دل میں دوسرا خیال آیا۔ پہلے خیال آیا کہ کاش بال ہوتے تو حضور نے فوراً اپنے 2 داڑھی شریف کے بال مبارک ایسے ہاتھ پھیرا اور میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیے۔ اب میرے دل میں دوسرا خیال آیا کہ پتہ نہیں جاگنے کے بعد یہ دونوں بال میرے پاس رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ تو حضور نے فرمایا عبد الرحیم یہ دونوں بال تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ فرماتے ہیں اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، رات کا وقت تھا، میرے پاس جو لوگ مرید کھڑے تھے میں نے انہیں کہا چراغ جلاؤ، چراغ جلایا۔ اب میرے ہاتھ کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ حضور نے دونوں بال، جب میں نے دیکھا تو بال نہیں تھے، بال نہیں تھے۔ فرماتے ہیں میں سخت پریشان ہوا کہ حضور نے تو مجھے بال عطا فرمائے اور حضور نے فرمایا یہ بال تمہارے پاس رہیں گے۔ فرماتے ہیں اسی پریشانی کے اندر میری دوبارہ آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ سرکار سامنے موجود ہیں اور آپ فرما رہے ہیں عبد الرحیم احتیاط کے لیے میں نے دونوں بال تمہارے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ اور پھر حضور پھر میری آنکھ کھولی، میں نے پھر کہا چراغ جلاؤ، چراغ جلایا، میں نے تکیہ اٹھایا تو دونوں بال سامنے موجود تھے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ دونوں بال اٹھا لیے، میں نے وہ دونوں بال اٹھا لیے اور میں نے وہ دونوں بال اٹھا کر تو میں نے ان دونوں بالوں کے اندر یہ فضائل دیکھے کہ جب ہم درود پڑھتے تھے نا درود، تو وہ دونوں بال وہ ملے ہوئے تھے، مگر جب درود پڑھتے تھے تو وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے۔ شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد کہتے ہیں وہ دونوں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ نا مجھے لوگوں نے، وہیں کوئی محلے میں 2-3 بندے تھے، ایسے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا سب جھوٹ ہے، سب وہم فضول باتیں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا جون سے، چلو ہمارے ساتھ ذرا اس کو کہو نا، دکھائے ہمیں یہ بات، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں جون سے آپ کے منہ مبارک ہیں۔ وہ تینوں بندے آ گئے، فرمانے کافی انہوں نے نا بحث شروع کر دی کہ نہیں تم ایویں یہ باتیں کرتے ہو کہ یہ جون سے یہ کیونکہ بعض لوگ اولیاء کے منکر ہوتے ہیں اور اولیاء کی کرامات کے بھی منکر ہوتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا دوپہر کا وقت تھا، سخت دھوپ نکلی ہوئی تھی، میں نے کہا اچھا چلو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہیں، ہم اس کو دھوپ میں لے کر چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا چلو، کہتے ہیں ہم دھوپ میں لے کر گئے، پورا آسمان دھوپ ہے سورج کی، مگر اچانک فوراً کہیں سے ایک بادل آیا اور ان بالوں کے اوپر سایہ کر دیا۔ پھر اس میں سے ایک بندہ فوراً اس نے کہا یار توبہ کر لو، مان جاؤ یہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
باقی دونوں پھر بھی انکار کرتے رہے. انہوں نے کہا اچھا چلو دوبارہ دھوپ میں لے کر چلتے ہیں. یہ ہمیں اتفاق تھا, اگر اب بھی بادل آئے تو پھر مانتے ہیں. فرماتے ہیں میں دوبارہ وہ بال مبارک لے کر پھر دھوپ میں گیا تو پھر ایک اچانک بادل آ گیا. فرماتے ہیں دوسرا بندہ بھی مان گیا. اور انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتی ہیں تیسری مرتبہ دوبارہ ایسا تیسرے بندے نے کہا نہیں یہ اتفاق 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تیسرے اس نے کہا مجھے دوبارہ دکھاؤ. پھر چلو باہر دھوپ کے اندر. ہم دوبارہ دھوپ میں لے کر گئے تو پھر ایک بادل نے ان بالوں کے اوپر سایہ کر دیا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ بڑے بڑے محدثین نے واقعہ لکھا ہے. وہ شیخ اکثر میں ان کا ذکر سناتا ہوں, ان کا نام شیخ حماد الختہ رحمۃ اللہ علیہ کا. بڑے بڑے محدثین نے ان کا ذکر لکھا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں گئے تو ان کے پاس ہدیہ ختم ہو گیا اور وہ 3 دن سے بھوکے تھے. انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے. سوچا کہ اب 3 دن کی بھوک کے بعد اب بھی اگر کھانا نہ کھایا تو میں تو گر جاؤں گا. میں تو گیا فارغ ہو گیا. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے, سامنے جا اور کہنے لگے انا ضیفک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں, میں آپ کا مہمان ہوں یا رسول اللہ, اور میں 3 دن سے بھوکا ہوں. یہ کہا اور مواجہ شریف کے اندر ہی فرماتے ہیں میں پیچھے دیوار کے پاس بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگ گیا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی, میری آنکھ لگ گئی. میں نے دیکھا کہ باب السلام کی طرف سے جدھر سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اور ادھر باب بقیہ کی طرف سے نکلتے, باب السلام کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہیں اور آپ کی دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق اور آگے آگے حضرت علی مولا علی مشکل کشاں ہیں. اور آپ آ کر مجھے اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں حماد اٹھو اٹھو, اور دیکھو دیکھو اللہ کے رسول تشریف لے آئی ہیں, اللہ کے رسول کے مہمان, اٹھ اللہ کے رسول میں ایک دم خواب دیکھ رہا ہوں. میں اٹھا تو حضور نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی, حضور نے ایک روٹی, تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, میں خواب میں ہی وہ روٹی کھانا شروع ہو گیا. میں نے آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی, آدھی روٹی کھائی تھی میری آنکھ کھل گئی, مگر جب میری آنکھ کھلی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی. مانگنے والوں کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عطا نہ فرماتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو وہ جو واقعہ میں نے سنایا علی بن حیتی کا, وہ حضور غوث اعظم کی زندگی کا واقعہ ہے. جب حضور غوث اعظم منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر بیان فرماتے تھے, خطاب کرتے تھے, اور حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہی مرزا مظہر جانے جانا سے ایک مکتوب نقل کرتے ہیں. مرزا مظہر جانے جانا, مرزا مظہر جانے جانا, الحمدللہ ہم نے ان کے مزار پر بھی حاضری دی ہے دلی کے اندر, اور شاہ ولی اللہ کے مزار پر بھی حاضری دی ہے. تو مرزا مظہر جانے جانا کے مکتوبات میں سے وہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک کمرہ دیکھا,
ایک چبوترا دیکھا، ایک کمرہ خواب کے اندر. اور مرزا مظہر جانے جانا نقشبندیہ سلسلے کے بہت زبردست اور بڑے بزرگوں میں ہیں، بہت کمال بزرگوں میں. دلی کے اندر ان کا مزار ہے، بہت بڑا مزار ہے دلی کے اندر. مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کمرے کے اندر وہ جو کمرہ تھا اس کمرے کے اندر اولیاء کرام حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ باندھ کر جون سی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اور ان کے اندر حضرت خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند بھی موجود ہیں اور خواجہ جنید بغدادی بھی تشریف فرمائے. خواجہ جنید بغدادی بھی تشریف. اور استغنا ما سوا اللہ اور کیفیات فنا آپس میں جلوہ گر ہیں اس وقت، اور انوار کی بارش ہو رہی ہے. فرماتے میں نے یہ منظر دیکھا، ایک مجلس سجی ہوئی ہے جیسے علی بن حیثی نے دیکھا. اور وہ 5 اپنے بزرگوں کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے میں نے واقعات سنائے آپ کو، انہوں نے وہ منظر دیکھا. میں نے یہ منظر دیکھا کہ محفل سجی ہے جون سی ہے اور اولیاء کرام بیٹھے ہوئے اور خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند اور بغداد والے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف فرمائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے جون سے؟ انہوں نے کہا ہم حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت علی کا انتظار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اتنے میں اس محفل کے اندر حضرت علی بھی ایک فقیر کے ساتھ داخل ہو گئے. اس فقیر کے سولیدہ بال میں خاک پڑی ہوئی، سادہ پرانے کپڑے. حضرت علی نے بڑی عزت اور عظمت کے ساتھ اس فقیر کا ہاتھ پکڑا ہوا، حضرت علی نے. میں نے پوچھا کہ بھئی یہ فقیر کون ہے؟ تو یا تو خواجہ جنید بغدادی یا خواجہ بہاؤالدین نقشبند. انہوں نے جواب دیا کہ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت اویس کرنی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے فقط اور فقط اور فقط اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابیت کا مقام چھوڑ دیا، صحابیت کا مقام چھوڑ دیا، اپنی ماں کی خدمت کو نہیں چھوڑا. شاید اسی کی وجہ سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی آئیں کہ ادھر سے کرن سے مجھے جنت کی رحمت کی ہوائیں آتی ہیں. اور حضور نے فرمایا حضرت عمر فاروق کو، فرمایا جب اویس سے ملاقات ہو اور وہ ساری نشانیاں بتائیں، فرمایا اپنے لیے بھی دعا کروانا، میری امت کے لیے بھی دعا کروانا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ فقیر ہے جس کی بات خدا نہیں ٹالتا، جس کی بات خدا نہیں ٹالتا. جن سے تو حضرت اویس کرنی اور وہ تو اب وہ سب جون سے نا. تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کرن سے حضرت اویس کرنی تشریف لائے ہوئی ہیں، نجف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے ہوئی ہیں، بغداد سے خواجہ جنید بغدادی تشریف لائی ہیں، اور بخارا سے خواجہ بہاؤالدین نقشبند تشریف لائی ہیں، اور دلی کے رہنے والے ایک بزرگ مرزا مظہر جانے جانا یہ منظر دیکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ کیا مجلس ہے، یہ سارے کدھر آئیں؟ حضور یہ بخارا سے خواجہ بہاؤالدین نقشبند، بغداد سے خواجہ جنید بغدادی، کرن سے حضرت اویس کرنی، نجف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی ماہانہ 11ویں شریف کی مجلس میں تشریف لائی. حضور غوث پاک کی مجلس میں تشریف لائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ بزرگوں کی پاک مجلسوں میں، پاک محفلوں میں پاک لوگ آتے ہیں، ادب والے لوگ آتے ہیں، محبت والے لوگ آتے ہیں، جن سے ان مجلسوں کے اندر جن سے ان بزرگوں کی مرضی نہ ہو تو کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا، کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا. یہ قلائد الجواہر، بہجت الاسرار، تفریح الخاطر وغیرہ بے شمار کتابوں کے اندر
یہ آپ کو واقعہ ملے گا۔ شیخ عمر بزاز رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جمعے والا دن تھا تو میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ مسجد کی طرف گیا۔ اچھا، اب یہ بھی ہم نے بزرگوں کی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو مرید صادق ہے نا وہ جمعہ پیر و مرشد کے ساتھ ہی پڑھے گا، اپنے شیخ کے ساتھ پڑھے گا، ساری زندگی میں ناغہ نہیں پڑھنے دے گا۔ درجہ بدرجہ اپنی اپنی محبت کا انداز ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم کے ساتھ مسجد کی طرف گیا تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا یار، پہلے جب میں مسجد میں آیا کرتا تھا ہزاروں لوگ آگے بڑھ کر آپ کو سلام کرتے تھے، آپ کے ہاتھ چومتے تھے، آپ سے برکت حاصل کرتے تھے، مگر اتنا رش ہوتا تھا کہ اس ہجوم کے اندر چلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مگر یہ آج معاملہ کیا ہے کہ آج لوگ آ تو نہیں ہیں مگر کوئی آپ کے قریب نہیں جا رہا یا آپ کے ہاتھ نہیں چوم رہا، آپ سے مصافحہ نہیں کر رہا تو یا آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا۔ تو ابھی یہ خیال میرے دل میں آیا، تو شیخ عمر بزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی میرے پیر و مرشد آپ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور آپ مسکرا پڑے اور آپ مسکرائے۔ اچھا، ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا آپ مسکرائے، ایک دم لوگ حضور غوث اعظم کی طرف رش کرنے لگے، رش ہونے لگا، اتنا رش ہوا سلام اور مصافحہ کرنے والے کا، آپ سے برکت حاصل کرنے والوں کا، کہ میں اس رش کے اندر آہستہ آہستہ دور ہو گیا، پیچھے ہو گیا جو ان سے۔ اب میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا یار اس سے تو پہلی والی حالت اچھی تھی، میں کم از کم آپ سرکار کے ساتھ ساتھ تو تھا نا، میں کم از کم آپ کے ساتھ ساتھ تو تھا۔ یہ اچھا ہو گیا کہ اب درمیان میں اتنے لوگ آ گئے کہ مجھے دور پیچھے جانا پڑ گیا جو ان سے۔ تو میں ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے پھر میری طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا اے عمر، ان لوگوں کو چاہنے کی خواہش تو تم ہی نے کی تھی، تم ہی سوچ رہے تھے کہ آج لوگ نظر نہیں آ رہے آپ کے قریب، یہ خواہش تو تمہاری تھی۔ اے عمر، اللہ نے لوگوں کے دل میری مٹھی میں دیے، لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی میں دیے، جب چاہتا ہوں میں ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں ان کو دور کر دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے ولی یہ صرف زبان کے نہیں، یہ دلوں کے بھی رازدان ہیں۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا۔ اور قبر میں منکر و نکیر نے پوچھا تو کہہ دوں گا، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا۔ حضور غوث اعظم وَوَلَّانِي لَلْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُکْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کتبوں پر حاکم بنایا، لہذا میرا حکم ہر حالت میں نافذ اور جاری ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا عمر، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی کے اندر دے دی ہے، لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی میں دے دی ہے، میں جب چاہتا ہوں
ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اپنے سے دور کر دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ جو اللہ کے بندے ہیں اولیاء اعظم میں، یہ جس کی طرف توجہ کر لیں اس کا جانے کو دل نہیں کرتا، اور جس کی طرف سے توجہ ہٹا دیں اس کا آنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں اللہ نے ان کو یہ تصرف اور یہ بزرگی دی ہے؟ یہ جس کی طرف توجہ کر دیں اس کا جانے کو دل نہیں کرتا، اور جس کی طرف سے توجہ ہٹا دیں اس کا آنے کو دل نہیں کرتا۔ حضور غوث اعظم، یہ روحانیت کی دنیا کے اندر اس توجہ اور یہ جو کشش ہے، اس کا ایک عجیب و غریب مقام اور اس کی تفصیل ہے جون سی ہے۔ بزرگوں نے لکھا اور کئی کتابوں کے اندر لکھا۔ خواجہ جنید بغدادی کا واقعہ ہے، سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، حضرت خواجہ نجم الدین کبرا کا واقعہ ہے، اور حضرت امام فخر الدین رازی کا واقعہ ہے۔ امام فخر الدین رازی، خواجہ نجم الدین کبرا اور سلطان العارفین خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ جنید بغدادی کا والا واقعہ تو مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے۔ لو، انہوں نے بھی لکھ دی ہے۔ انسان تو انسان، اگر کسی کتے کے اوپر بھی اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جائے، اللہ کے ولی کی نگاہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، مولوی اشرف علی تھانوی نے صفحہ نمبر 100 کے اوپر امداد المشتاق کے، انہوں نے کیا لکھا کہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے گلی میں سے ایک کتا گزرا، آپ کی نگاہ اس کتے کے اوپر پڑ گئی، اور ایسا ہی سیم واقعہ خواجہ سلطان العارفین با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سیم واقعہ خواجہ نجم الدین کبرا کا مرۃ الاسرار کے اندر ہے، اور بالکل بے عین ہی واقعہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کی اس خواجہ جنید بغدادی کی اس کتے کے اوپر نظر پڑ گئی، اللہ نے اس کتے کے وجود کے اندر وہ کشش پیدا کر دی کہ وہ بغداد میں جس گلی میں بیٹھتا تھا، بغداد کے سارے کتے اس کے پاس بیٹھتے تھے، سارے کتے اس کے پاس بیٹھتے تھے۔ یہ جو میں نے شیخ عمر بزاز رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ سنایا ہے کہ یہ اللہ کے ولی جن کی طرف نگاہ کر دیں یا جس پر نگاہ ڈال دیں اس کا جانے کو دل نہیں کرتا، اور جس کے اوپر سے اپنی نگاہ ہٹا دیں اس کا آنے کو دل نہیں کرتا، اور جس کی طرف سے نگاہ ہٹا دیں، کیوں؟ ان کی نگاہوں کے اندر اللہ نے جو چیز دی ہوئی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مہ پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی مہ پیالوں سے نہیں نظروں سے پلا جاتی ہے۔ یہ جن کے اوپر نظر پڑ گئی، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پڑھیوں حافظ ہویوں نہ گیا حجاب پردہ ہو، اللہ پڑھیوں حافظ ہویوں نہ گیا حجاب پردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں پھر بھی طالب ہویوں زردہ ہو، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیر کوئی نہ مارے، باج فقیراں کوئی نہ مارے، اے چور دل اندر دا ہو۔ ان اولیاء کو اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے، جو بزرگی عطا فرمائی ہے، اسی لیے انہوں نے ساری زندگی اپنی شیخ کی دہلیز کے اوپر قدم رکھا ہے۔ آپ حضور غوث اعظم کی زندگی پڑھ لیں جو ولیوں کے بادشاہ ہیں،
ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ حضرت شیخ حماد، امام حماد آپ کے پیر و مرشد، آج تو دور وہ ہے کہ طریقت نایاب ہو گئی۔ پیر و مرشد کسی کو غصے سے دیکھ لیں تو وہ مرید غائب ہے۔ شیخ امام حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کہیں تو حضور غوث اعظم کو دریا میں دھکا دے رہی ہیں، اور حضور غوث اعظم دریا سے اوپر سے دھکا دیا دریا کے اندر، پھر پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے، پھر پیچھے جمعے کا دن ہے، اور کہیں فرما رہی ہیں بیٹھ جاؤ یہاں پر، یہاں بیٹھ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں، یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ مرید کو کہا، حضور غوث پاک کو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ 1 سال 3 سال غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اسی چوراہے کے اوپر بیٹھے رہے۔ 3 سال کے بعد جب دوبارہ گزرا، فرمایا عبد القادر یہاں، اور ساتھ لے کر گئے، اور وہ سارا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ یہ بھی بزرگ، اور مگر آج شیخ یا پیر و مرشد مرید کو یہ کہہ دیں یا ڈانٹ دیں یا سخت نظر سے دیکھ لیں، تو جنہوں نے نہ احادیث پڑھی ہیں، نہ سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، نہ تصوف کی کتابیں پڑھی، اس لیے میرے حضور بابا جی صاحب عالم یلمئی فاضل لذئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے جب تک بندہ قرآن حدیث پڑھنے کے بعد، جب تک بندہ کشف المعجوب شریف، عوارف المعارف شریف، اخبار الاخیار شریف وغیرہ یہ کتابیں نہ پڑھ لے، اس راستے پر داخل نہ ہو۔ یہ راستہ ایسا نہ ہو کہ جنت کی بجائے اس کو جہنم کے اندر لے جائے۔ خواجہ جنید بغدادی سید الطائفہ حضور داتا صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا ان کا ایک مرید تھا جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ 24 گھنٹے کس کے ساتھ؟ خواجہ جنید بغدادی کے ساتھ۔ آہستہ آہستہ اس نے کیا کیا، آہستہ آہستہ پہلے ہفتے میں 1 دن آنا کم کیا، پھر ہفتے میں 2 دن آنے کم کیے، پھر ہفتے میں 3 دن آنے کم کیے، پھر 5 دن آنے کم کیے۔ تسبیحاں پڑھنی شروع کر دیں، اس نے تسبیحاں پڑھنی شروع کر دیں، تو 5000 مرتبہ فلانی چیز پڑھ لے، 41 مرتبہ فلانی چیز پڑھ لے، تسبیحوں پر تسبیحیں پڑھی جا رہے۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ آپ نے مریدوں کو فرمایا یار اس کا پتہ تو کرو، پہلے تو روز سارا دن میرے ساتھ ہوتا تھا، شام کو بھی یہی ہوتا، وہ کدھر چلا گیا؟ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب مرید گئے جا کے پتہ کیا، اس نے کہا کہ اصل میں اب میں ذرا مصروف ہو گیا ہوں، میں اپنے اوراد و وظائف میں مصروف ہو گیا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دی ہے کہ بس مجھے آنے کا وقت نہیں ملتا۔ اور میں باتوں باتوں میں اس نے پیر بھائیوں کو بتایا، اس نے کہا کہ جب آدھی رات ہوتی ہے نا، آدھی رات، تو میں اللہ کے قرب میں پہنچ جاتا ہوں اور جنت کے میوے اور باغات کے اندر ہوتا ہوں میں۔ جب یہ بات خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی تو آپ نے ان کو فرمایا اب جب ملاقات ہو نا تو اس کو کہنا کہ جب آدھی رات کے وقت جنت کے باغات میں پہنچو اور وہ میوے کھانا شروع کرو تو اس وقت میرا تصور کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ذرا۔ اب جب انہوں نے جا کے پیغام دیا اور اس نے یہ پڑھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو باغات تھے وہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر تھے جو وہ کھاتا تھا بیٹھ کر، گندگی اور غلاظت کے ڈھیر تھے جو وہ کھاتا تھا۔ حدیثوں میں یہ واقعہ سورہ توبہ کے اندر ایسے بے شمار واقعات لکھے ہوئے ہیں، حدیثوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر
ایک بندہ جو صبح شام حضور کے ساتھ ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے آنا کم کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ پہلے اس نے کیا کیا کہ ہفتے میں نہ اس نے ایک چھٹی کرنی شروع کر دی، پھر اس نے 2 چھٹیاں شروع کر دیں، پھر اس نے 3 چھٹیاں شروع کر دیں، پھر اس نے 4 چھٹیاں شروع کر دیں، یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ ایک دن جمعے کا دن تھا، اس نے جمعہ بھی چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے جمعہ بھی نہیں پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام بھیجا، پوچھا کہ بھئی وہ بندہ کدھر ہے جو ان سے، تو کیا کہا، کیا پیغام ملا؟ اس نے کہا کہ اصل میں میں کاروبار میں مصروف ہو گیا ہوں، میں نے ایک بکریوں کی دکان بنا لی ہے، میں نے بکریاں پال لی ہیں، میں تو اب اپنی دکان میں مصروف ہوتا ہوں، میں بکریوں میں مصروف ہوتا ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 صحابہ کرام کو اس کے پاس بھیجا، فرمایا جاؤ اس کو کہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں نا یہ مال پیش کرے، یہ مال پیش کرے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ پہلے تم لوگ آگے سے ہو، پھر میں سوچوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ حدیث میں کیا ہے؟ ایک بندہ جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں یہ جنتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر آخری عمر کے اندر وہ دوزخیوں والے کام کرتا ہے اور دوزخ میں جائے گا، اور ایک بندہ جس کے متعلق لوگ جانتے ہیں کہ یہ دوزخی ہے، آخری عمر میں وہ ایسے کام کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کی ایک خفیہ تدبیر ہے، اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور خوف کھانا چاہیے۔ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اوپر کہ ہدیہ جمع کرواؤ۔ اس نے کہا تم آگے جاؤ، ان دونوں صحابہ کو واپسی پر آؤ گے تو دیکھوں گا۔ جب وہ واپس آئے تو کیا کہنے لگا کہ یہ ٹیکس لگا دیے، یہ تو ٹیکس ہے۔ جب خبر پہنچی تو کیا فرمایا یہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اب اس تک یہ خبر پہنچی تو اب وہ مال لے کر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مال میرے سے قبول فرما لیں۔ حضور نے فرمایا دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ مال میں نے نہیں لینا، لے جاؤ یہ مال۔ پھر حضور پردہ فرما گئے۔ اب خلیفۃ المسلمین کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا، کہنے لگا یہ حضور نے نا مال فرمایا تھا کچھ، تو یہ میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، قبول فرما لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جس کے مال کو، جس کی خدمت کو حضور نے قبول نہیں فرمایا، اس کے بعد کیا وہ کر سکتے تھے قبول؟ حضرت ابو بکر صدیق نے دفع ہو جاؤ، جس کے مال کو حضور نے نہیں قبول فرمایا میں کیسے کروں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق بھی وصال فرما گئے، اور حضرت عمر فاروق کا دور تھا۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور اس نے آ کر حضرت عمر فاروق کو کہا، انہوں نے کہا نہیں، جس کے مال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے نہیں قبول فرمایا میں عمر کیسے کر سکتا، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ان کے پاس آیا، اور حضرت عثمان غنی نے بھی وہ قبول نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ بندہ ہلاک ہو گیا، یہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اصل میں یہ جو انبیاء اور اولیاء کی نگاہیں جو میں نے بات کہی، یہ جس کی طرف نگاہ کر دیں اس کا جانے کو دل نہیں کرتا، اور جس کی طرف سے توجہ ہٹانا شروع کر دیں اس کا آنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس خفیہ تدبیر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے بندوں کی نگاہیں، ان کی نگاہ توجہ عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اس محفل کا صدقہ اور طفیل، آپ سرکار کا صدقہ، ہمارے تو دل، آپ نے تو انسانوں کو زندہ کر دیا، دلوں کو زندہ کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرا نے، مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرا، میرے غوث دے
قدم نو رکھیا کنڈیاں تے کتبہ پیراں نے